ہمارے 10 ہاسپٹلز ہیں NICVD سکر, لاڑکانہ, مٹھی, تھر کے ریگستان کے درمیان میں مٹھی میں بھی ہمیں جغرافی کر رہے ہیں, حیدرآباد. آپ کو چیسٹ پین ہو نا, اگر آپ یہاں پہ NICVD بہت دور ہے 2 گھنٹے, آپ یہاں پہ جائیں چیسٹ پین, ڈاکٹر آئے گا, آپ کی ECG کرے گا, ڈائگنوز کرے گا بھائی آپ کو میجر ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا ہے آپ کو دوائیاں دیں گے, فوراً شپ کر دیں گے. کہتے ہیں آپ کیوں بنا رہے کوئٹہ میں, ہمارا تو اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا. کوئٹہ کے مریضوں کے لیے آسان ہے, وہ کراچی آتے ہیں, ایک کوچ ہوتی ہے 12 گھنٹے, یہاں پہ آ کے ہم سے علاج کرواتے ہیں, پھر تھوڑی بہت شاپنگ کر لیتے ہیں, اس کے بعد واپس کوئٹہ چلا جاتے ہیں. اٹس مور لائک میڈیکل ٹورزم فار دیم. کیا لفظ استعمال کیا یار, That's so sad. میں نے کہا دل میں کہا This is not medical tourism. are you out of your mind? Sorry to say that. السلام علیکم خواتین و حضرات. کراچی شہر میں بہت سارے مسئلے ہیں, لیکن ایک چیز سب سے اچھی مجھے جو کراچی کی لگتی ہے وہ ایک ہسپتال ہے جس کا نام ہے NICVD. اب وہ کام کس طرح سے کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, میری اپنے بھی کچھ ایکسپیرینسز ہیں اس ہسپتال کے حوالے سے, وہ اس گفتگو میں ہم لوگ بات کریں گے. کیونکہ ہمارے پاس وقت موجود ہیں NICVD کے COO سہیل خان صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ خان صاحب؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. زبردست. تو میں بیسکلی گفتگو کا جو آغاز ہے نا وہ اس طرح سے کرتا ہوں کہ پرسنل ٹچ سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں. اوکے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اپنے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کہاں رہتے تھے, کیا کرتے تھے, بچپن کیسا گزرا آپ کا, کس اسکول, کالج, یہ بات ہے. سو جسٹ ٹیل می اباؤٹ یور چائلڈہڈ کہ کہاں تھے آپ. دیکھیں چائلڈہڈ میرا سارا جو ہے پہاڑوں میں گزرا ہے. تو میں کوئٹہ میں پیدا ہوا تھا, اور یاد ہے بچپن میں بس پہاڑوں پہ ہم ہائکنگ کرتے تھے اور پتنگیں اڑاتے تھے. اور اس کے بعد میں 8ویں کلاس میں چلا گیا تھا کیڈٹ کالج کوہاٹ NWFP اور خیبر پختونخوا. تو جو میرے فارمیٹیو ایئرس تھے, اینڈ آئی واز ویری پراؤڈ ٹو ویئر دا خاکی یونیفارم. 5 سال وہاں پہ تھا, اینڈ جو زندگی میں تھوڑی بہت ہم نے ڈسپلن, ٹائم مینجمنٹ سیکھی ہے, وہاں سے سیکھی ہے. اور اس کے بعد میں چلا گیا آغا خان یونیورسٹی میڈیکل کالج 1998 سے 2003 تک وہاں پہ تھا. پھر اس کے بعد US چلا گیا کوئی 18 سال, وہاں پہ میں نے ساری اپنی میڈیسن کارڈیالوجی کی ہے, پریکٹس کی ہے کارڈیالوجی کی. اور اس کے بعد میں نے ماسٹرز ان ہیلتھ کیئر مینجمنٹ. پریکٹس مطلب جاب کی ہے, مطلب ایز اے کارڈیالوجسٹ پریکٹس کی ہے میں نے فرام 2012 آنورڈس. 2012 تک میری ٹریننگ تھی, 2004 سے لے کے 2012 تک. اس کے بعد پھر میں نے پریکٹس کی ہے کارڈیالوجی کی, اور پھر آئی ڈیڈ ماسٹرز ان ہیلتھ کیئر مینجمنٹ. کیونکہ سوچا میں نے یہ تھا ایز اے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا, یو ٹریٹ ون پیشنٹ ایٹ اے ٹائم, بٹ اف یو گیٹ اے پراپر ایجوکیشن ان دا مینجمنٹ, ان دا ہیلتھ کیئر مینجمنٹ ود اے پالیسی میکنگ, یو کین افیکٹ ملینز آف پیپل. ٹھیک ہے نا, تو آئی ڈیڈ دیٹ. پھر 2021 میں اگست میں آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو موو بیک ٹو پاکستان. تو اس وقت سے میں یہاں پہ ہوں, پاکستان میں ہوں. ایک ڈیسیجن. آپ نے کوئٹہ کا ذکر کیا. جی. کوئٹہ ایک انتہائی اگنورڈ سٹی ہے پاکستان کا. جی. آپ نے بالکل اسٹارٹ میں جو ہماری کانورسیشن چل رہی تھی, آپ نے بولا کہ کراچی لاہور اسلام آباد, کراچی لاہور اسلام آباد, کراچی لاہور اسلام آباد, میکسیمم پشاور, لیکن نوبڈی ٹاکس اباؤٹ کوئٹہ. دیکھیے میں وہی نا, جو میرے 18 سال میں US میں بھی رہا ہوں, تو ظاہری بات ہے ہم جو ہے پاکستانی جو ہماری محفل ہوتی تھی وہاں بیٹھتے تھے. اب یا کراچی میں بھی جب میں کوئی 2 سال سے رہ رہا ہوں, جو بھی ہمیشہ کنورسیشن ہوتی ہے, لوگوں کی باتیں کرتے ہیں. جب پاکستان کا وہ آتا ہے میجر سٹیز کا, ہمیشہ مطلب کراچی, لاہور, اسلام آباد, وہی آپ کی بات ہے, پشاور. کوئٹہ بہت ریئر آتا ہے درمیان میں. اینڈ یو ول بی سرپرائز کہ کوئٹہ از دا کیپٹل آف بلوچستان. جو آپ کا اسٹاف اینڈ کمانڈ کالج ہے وہاں پہ, اٹ ہیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ. مسئلہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں کوئٹہ واز یوز ٹو بی اے ویری پیسفل سٹی. درمیان میں کچھ حالات خراب ہو گئے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر خزدار میں بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے نا, خزدار 4 گھنٹے دور ہے. جب نیوز چلتی ہے کوئٹہ / خزدار میں دھماکہ ہو گیا, اگر چمن میں دھماکہ ہوتا ہے تو کوئٹہ / چمن میں دھماکہ ہو گیا, جو 2 گھنٹے دور ہے. تو کوئٹہ اٹ سیلف از اے ویری پیسفل سٹی. ظاہری بات ہے وہاں پہ 2007-8 میں کافی حالات خراب ہو گئے تھے, لیکن ابھی حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں. ابھی کیسے حالات ہیں؟ ابھی حالات بہت بہتر ہے. ابھی آپ یہ سن کے بڑا آپ کو سرپرائز ہوگا کہ
I think I feel more unsafe in Karachi than in Quetta. اب کراچی میں اگر آپ نارملی روڈ پہ چل رہے ہیں جس طرح یہاں پہ اسٹریٹ کرائمز ہو رہی ہیں, I feel unsafe in Karachi compared to Quetta, to be very honest. I think we need to rebrand Quetta again. Sure. No? Yes. This is what I think. Yes, it's a beautiful city. I mean, if you are into nature, if you are into mountains, and if you are into hiking, you know, again, it's a very good outdoorsy place. کراچی کی نا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نا پورا پاکستان یہاں پر آتا ہے کام کرنے کے لیے. بالکل. تو پھر پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے, بالکل, کام کرنے کے لیے آتا ہے, تو پھر آپ کی دوستیاں ہو جاتی ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, پھر آپ کی جب دوستی ہوتی ہے نا تو پھر آپ کے اندر سے وہ جو ہے نا ڈفرینس ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں یار یہ تو میرا ہی بندہ ہے. تو کوئٹہ کے میرے دوست بھی ہیں, تو وہ جب مجھ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, مجھے کوئٹہ کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں, تو پھر مجھے بڑا اشتیاق ہوتا ہے جانے کا کہ یار اب تو جانا چاہیے. سو دیٹس وائی آئی لو کراچی, کیونکہ یہاں پر نا لوگوں سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں اور ہمارے ایک ڈفرینسز جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. نہیں, کراچی کا یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کراچی کا بہت بڑا دل ہے. اٹس اے میلٹنگ پاٹ. ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں اور ایوری ون اف یو ورک ہارڈ کین بی سکسیزفل. کراچی ہر ایک اپرچونیٹی دیتا ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے. کوئٹہ کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیں, بیکاز آئی وانٹ ٹو نو, آئی ریئلی وانٹ ٹو نو, اینڈ آئی وانٹ اے لاٹ آف پیپل جو کہ ہمارے پاس یہاں پر بیٹھے ہیں وہ سننا چاہتے ہیں, اور میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں کوئٹہ کے حوالے سے. بالکل. کیونکہ اگین ہم لوگوں نے لفظ استعمال کیا اگنورڈ سٹی, وچ از ٹرو, وچ از ریئلی سیڈ, انفارچونیٹ. اب مجھے بتائیں تھوڑا کھانے کے بارے میں, تھوڑا جگہوں کے بارے میں. اچھا. ہاں, کیونکہ آپ کو تو پتہ ہوگا نا. بالکل. وہی ہے نا کہ میں 13 سال کا تھا, نکل گیا تھا, تو اس سے پہلے جو میں نے کی تھی, ابھی بھی جاتا رہتا ہوں, اتنا زیادہ نہیں. اب کوئٹہ میں یہ کہ لوگ بہت اچھے ہیں, ویری وارم اینڈ ویلکمنگ, اور ہاسپٹیلٹی, ٹھیک ہے نا. اور جو میں نے پہلے بات کی تھی آؤٹ ڈورزی پہاڑ ہائکنگ کے لیے, اس کے علاوہ جو زیارت وغیرہ, اٹس اے ہلی ایریا, اور کافی جو ہے برف ہوتی ہے وہاں پہ, تو لوگ جو ہے اسنو فال دیکھنے آتے ہیں وہاں پہ. سردیوں میں, گرمیوں میں بہت اچھا موسم ہوتا ہے اگر آپ نے جانا ہے فیملی کے ساتھ وہاں پہ. اور کھانے میں ظاہری بات ہے جو ہماری وی ہیو ماؤنٹین فیڈ جو لیمب ہوتی ہے نا, اٹس جو ہوتی ہے آرگینک میٹ. آپ کو پوری دنیا میں اس طرح کا ٹیسٹی میٹ نہیں ملے گا جو آپ کو وہاں پہ کوئٹہ میں ملے گا. اٹس ویری فریش آرگینک. جو اس کی ہم بنا سکتے ہیں سجی بنا سکتے ہیں, دم پوخت جو انڈر گراؤنڈ اس کو کوک کرتے ہیں, کھڈی کباب جس کو دم پوخت بھی کہتے ہیں, کھڈی کباب بھی کہتے ہیں. تو اٹس ویری ٹیسٹی, جو آپ کو فریش لیمب لا کے اور جو آپ کے سامنے ذبح کر کے وہ پھر آپ جو کرتے ہیں پکاتے ہیں. سو اٹس ویری گڈ ٹیسٹ ٹو اٹ. تو دیز آر دا سیلینٹ تھنگس, بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ از دا پیپل آر نائسر. Again, as I said, it is one of the ignored city, but there is so much scope in it for like improvement. So yeah, ethnic wise, you know, it's a mix of Baloch, Pashtun, براوی, ہماری جو ہزارہ مائنورٹی کمیونٹی بھی ہے وہاں پہ, کرسچن کمیونٹی بھی ہے. اچھا, کرسچنز بھی رہتے ہیں. دیر یوزڈ ٹو بی پارسی کمیونٹی وہاں پہ, ابھی کم ہو گئی ہے, بٹ پارسی کمیونٹی بھی تھی وہاں پہ. تو اگین اٹس ناٹ جسٹ ون ایتھنیسٹی, وی ہیو ملٹیپل ایتھنیسٹیز living in کوئٹہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اٹس ویری کلوز ٹو دا بارڈر, تو جتنے بھی آپ کی ٹریڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے افغانستان سے, ایران سے, لوگوں کا آنا جانا کافی زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ. اب میرے اپنے والد صاحب تھے, ہی کوڈ اسپیک 5 لینگویجز, پرشین, بلوچی, براوی, پشتو, بیکاز یو نو اٹس ویری if you are doing a business you have to interact with all these different ethnicities. تو یہ چیز کافی کامن میں ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ نے تو بڑی اسپیڈ سے بول دی, لیکن یہ آسان نہیں ہے 5 زبانیں بولنا. بول لیتے ہیں. اور یہ کلچر شہر سے بھی آتا ہے. بالکل. کہ اس شہر میں ماحول ایسا ہے کہ مختلف زبانیں بولی جا رہی ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اینڈ اٹس سو بیوٹیفل. تو وہیں پہ کوئٹہ میں آپ کو کافی یہ فارسی بھی بولنی آتی ہے. فارسی بھی. اب فارسی بھی 2 ٹائپ کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے افغانی فارسی جو ہوتی ہے کابل میں, ایک ہوتی ہے ایرانی فارسی. دے آر ڈفرنٹ. ہی کوڈ اسپیک بوتھ دوز فارسیز. اوکے. رائٹ. اور اس کے علاوہ وہی جو ہوگی, ہزارہ کمیونٹی کون سی زبان بولتی ہے؟ ہزارہ کمیونٹی فارسی بولتی ہے وہ بھی. اینڈ اگین they have been living in Quetta for centuries, very nice and hard working people. True. Yes. But of course they are minority and کافی جو issues رہے ہیں ان کے ساتھ in the past, but as you can imagine ہم نے تو سبھی کے ساتھ نا, اللہ معاف کرے, ہم نے تو سبھی کے ساتھ ظلم کیا ہے. اب وہ ظلم ختم تب ہوتا ہے جب بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب وہ لوگ بات کرتے ہیں نا جو کہ ظلم کے خلاف ہیں,
وہ جب بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ میں برداشت نہیں کر سکتا, نہ اپنے ساتھ ظلم برداشت کر سکتا ہوں, نہ کسی کی بھی کمیونٹی کے ساتھ ظلم برداشت کر سکتا ہوں. بالکل. تو میں تو لٹرلی غصہ آ جاتا ہے کبھی کبھی. الفاظوں کو میں تو بالکل کھینچ لیتا ہوں اپنے, الفاظوں کا چناؤ بڑا دیکھ کے کر رہا ہوتا ہوں, لیکن اندر سے آئی ہیو سو مچ اینگر. دیکھیں مطلب مجھے یاد ہے بچپن میں, اور جب ہم پہاڑوں پہ کھیلتے تھے, اب پہاڑ کے دامن میں ہمارے ہوتے تھے فٹ بال کے گراؤنڈ ہوتے تھے, تو وہاں پہ ہم ہزارہ کمیونٹی, بلوچ کمیونٹی بیٹھ کے فٹ بال کھیل رہے ہوتے تھے بچپن میں. اور چیزیں چینج ہوئی ہیں 1980s کے بعد, اور پولیٹیکل ریزن, آپ کی جو ریلیجیس فینیٹسزم آ گیا اس کے بعد. نام نہیں لینا چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا, بٹ کوئٹہ واز یوزڈ ٹو بی اے ویری پیسفل سٹی. آپ جو پرانے لوگ ہیں نا کوئٹہ سے, آپ پوچھیں ان سے کہ 80s سے پہلے کوئٹہ کچھ اور چیز ہوتی تھی. ابھی بھی کافی چیزیں امپروو ہو رہی ہیں, اور وہی بات ہے کہ لوگ بہت اچھے ہیں وہاں پہ. اور جو ہے وہی ہے نا, آپ کوئی آرمی آفیسر ہو جو کوئٹہ کمانڈ اسٹاف اینڈ کمانڈ کالج میں رہا ہو نا, تو آپ ہمیشہ ان سے پوچھیے, دے آلویز ہیو فونڈ میموریز آف کوئٹہ. تو یو نو دے لو کوئٹہ. جتنے بھی, میں خود, میرا کیڈ کالج کا بیک گراؤنڈ ہے, تو میرے آرمی میں بہت دوست ہیں, سو اٹس ون آف دیئر نائسسٹ میموریز آر فرام کوئٹہ. اینڈ آئی تھنک آپ جس شہر سے بھی ہوتے ہیں نا, وہ شہر آپ کو نہیں چھوڑتا کبھی بھی, مجھے تو ایسا لگتا ہے. میں کراچی کو, اور میں نے سب کا منہ سے ہی سنا ہے کہ میں لاہور چھوڑ دوں گا, لیکن لاہور میرے دل سے نہیں نکلے گا. میں اسلام آباد چھوڑ دوں گا, اسلام آباد میرے دل سے نہیں نکلے گا. تو وہ جو پاکستانیت ہے, جو ہمارے شہر کی خوبصورتیاں ہیں ہر شہر کی, تو جب آپ چھوڑتے ہو تو وہ جو یاد آتی ہے نا آپ کو اپنے بچپن کی, اور ایک ایک چیز, ایک ایک ڈیٹیل آپ کو یاد آتی ہے, اور خوبصورت یادیں آتی ہیں. زیادہ تر ہمیں نیگیٹیوٹی کمی یاد آتی ہے. دیکھیے میرا زندگی کا یہ ہے نا کہ زندگی کے پہلے 5 سال تو آپ کو اتنے یاد نہیں ہوتے, وہ ہٹا کہ میرے تو زیادہ تر زندگی باہر گزری ہے. اور اب میں, اگر آپ مجھ سے آنیسٹلی بات کریں کہ I don't relate to one specific city, but I can also relate to many cities. Which is good. اب میں دیکھیں 13 سال کا تھا, پھر کوہاٹ, پشاور 5 سال, پھر کراچی. زیادہ تر ٹائم میرا کراچی میں, تو میں بھی جو آپ کی فیلنگ ہے کراچی کے بارے میں میری بھی ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا ہے when you have traveled so much in your life, you become a world citizen. That's true. Right? I can relate to Mahajars, I can relate to Punjabis, I can relate to Sindhis. I've been living in Sindh. I can relate to people living in the US. اور پھر US میں بھی نارتھ ایسٹ کا اپنا کلچر ہے. میں نارتھ ایسٹ میں رہا ہوں, نیو یارک, بoston میں. پھر ساؤتھ جو ہے لوئزیانا, نیو اورلینز, اس کا اپنا کلچر ہے. پھر ماؤنٹین ویسٹ جو ہے نا, وہ سالٹ لیک سٹی اور کولوراڈو, یوٹا, اس کا اپنا کلچر ہے. سو آئی کین آلسو ریلیٹ ٹو آل دوز 3-4 ریجنس. تو آئی تھنک آئی بین ویری فارچونیٹ. میں کافی اس چیز میں لکی ہوں کہ میرے پاس یہ اپرچونیٹی رہی ہے زندگی میں کہ آئی ہیو ٹریولڈ, آئی ہیو انٹریکٹڈ ود اے لاٹ آف پیپل. اینڈ یو ہیو لیوڈ ایز ویل. یس, سو آئی اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے, یو بیکم اے ورلڈ سٹیزن. یو مور, آپ زیادہ ریلیٹ کرتے ہو انسانیت سے. آپ کے اندر ایمپتھی بھی آ جاتی ہے, ایمپتھی آ جاتی ہے, انسانیت آ جاتی ہے. جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں نا کہ میں فلانا ہوں, میں پٹھان ہوں, میں بلوچ ہوں, بیکار باتیں ہیں. نو ون کیئرس. آپ صرف آپ کی کوئٹہ کی حد تک تو پیپل کیئر کرتے ہوں گے, دنیا میں کوئی کیئر نہیں کرتا کہ آپ مہاجر ہو, پٹھان ہو, پنجابی ہو. بٹ ایک چیز جو ہے نا کہ وی شوڈ بی ویری پراؤڈ دیٹ وی آر آل پاکستانیز, وی ہیو اے کنٹری دیٹ وی لیو ان. اپنی ایتھنیسٹی پہ پراؤڈ ہونا اور اپنی ایتھنیسٹی کو ہی سب سے اچھا سمجھنا بہت بڑا فرق ہے دونوں چیزوں میں. ٹھیک ہے, میں پٹھان ہوں اور مجھے اس بات پہ پراؤڈ ہے, از ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, یا پھر میں مہاجر ہوں, مجھے پراؤڈ ہے, اور پھر باقیوں سے میں بہتر ہوں, یہ پھر غلط ہو گیا. دیکھیے آپ جو ہوتی ہیں نا اپنی مہاجر, صرف جو, اگر آپ اس پہ قرآن پہ بھی چلے جائیں نا, قرآن میں بھی ایک وہ ہے آیت ہے کہ اگر کوئی کسی ایتھنیسٹی یا ذات سے, وہ صرف آپ کی پہچان ہے. ہاں, پراؤڈ جو ہوتا ہے نا, وہ آپ اپنے کام پہ پراؤڈ کریں کہ آپ نے زندگی میں کیا کیا ہے, یا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اس چیز پہ پراؤڈ ہونا چاہیے. اب کوئی اس چیز کو کنٹرول تو نہیں کر سکتا کہ آپ کس کے گھر میں پیدا ہوں گے. آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کس کے گھر میں پیدا ہوں گے, یہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, تو دیٹ از, یہ صرف آپ کی ایک شناخت ہے. باقی آپ کو پراؤڈ کیا ہونا چاہیے کہ آپ نے زندگی میں کیا کیا ہے, آپ کا عزم کیا ہے, آپ کا گول کیا ہے. دیٹ از سم تھنگ وی شوڈ بی پراؤڈ آف. ہاں, یہ آپ نے بڑی کلیکٹیوزم والی بات کی ہے کہ کام کے بارے میں پراؤڈ ہو. کام کے بارے میں خیر, لیکن میرا مختلف نظریہ ہے تھوڑا سا. میرا نظریہ ہے کہ کام پر بھی پراؤڈ ہونا چاہیے, اپنی شناخت پر بھی پراؤڈ ہونا چاہیے. مسلمان میری شناخت ہے,
مہاجر بھی میری شناخت ہے, کراچیائٹ بھی میری شناخت ہے, پاکستانی بھی میری شناخت ہے. دیکھیں آپ نے کہا مہاجر نا, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آپ سے بڑا مہاجر میں ہوں. ہاں ہوں گے, بالکل ہوں گے. میں ہجرت کر رہا ہوں 13 سال سے یار, ایک شہر دوسرا شہر تیسرا شہر. مہاجر کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ ہجرت ہوتی ہے نا. تو آپ سے بڑا مہاجر تو میں ہوں. ایسے ہی ہے, ایسے رائٹ. تو بٹ دا تھنگ از آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے, ایبسلیوٹلی. بٹ یو نو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اباؤٹ واٹ وی اکامپلش ان لائف, واٹ وی ڈو فار ادرس. زندگی بہت چھوٹی ہے, زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. یو نو اٹس وی شوڈ لیو ایوری ڈے دیٹ اٹ از آور لاسٹ ڈے. اگر آپ کی زندگی میں اگر آپ کا کامل یقین ہو کہ یار 1 مہینے کے بعد میں مر جاؤں گا, تو آپ 1 مہینے میں وہی چیزیں کرو گے کہ جو زیادہ میننگ فل ہے. آپ اپنے جو زندگی کی ریلیشن شپس جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, اپنے فائنانسز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کی بچوں کی تعلیم کے لیے یا کچھ اور چیزوں کے لیے. آپ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں سے خفا نہیں ہوں گے کہ یار 1 مہینے کی زندگی ہے, کیا پتہ میں کیوں خفا ہوں ہر ایک سے. So if you live your life like that, I mean, it gives you a purposeful life. If you accept that fact, کہ life is very short and unpredictable. اور اسی وجہ سے آپ پاکستان واپس آتے ہیں. It's one of the main reasons. One of the main reasons یہ ہے کہ دیکھیں زندگی میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے ہوتے ہیں واقعات جو آپ کی زندگی بدل لیتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں 2013 میں تھا سالٹ لیک سٹی میں, میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی وہاں پہ. تو 3 دن کے بعد وہ فوت ہو گئی. اب میں نیا تھا اس شہر میں, مجھے نہیں پتہ مسجد کدھر ہے, میں کافی اپنے کاموں میں بزی ہوتا تھا. پھر میں ڈھونڈ رہا تھا مسلمانوں کی کدھر ہے قبرستان. ٹھیک ہے, پھر وہ ڈھونڈا ہے. پھر مسجد سے ایک خاتون آئی ہے, اس کو غسل دیا بچی کو. پھر جب اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں دفنانے کی بات آئی تو صرف میں کھڑا تھا اور جو فیونرل ڈائریکٹر کھڑا تھا گورا, اور وہ اس وجہ سے کھڑا تھا میں اس کو پیسے دے رہا تھا قبر کے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئٹہ میں ہوتا تو 5000 بندے آ جاتے, یا یہاں پہ کراچی میں ہوتا تو سارے رشتہ دار آ جاتے, وہاں پہ کوئی نہیں تھا. تو خیر وہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یار اب انسان کو تو شادی پہ تو ہر ایک بینڈ باجے اور فری کھانے کے لیے تو پہنچ جاتا ہے, لیکن جو غم ہوتا ہے نا, یو نیڈ پیپل اراؤنڈ یو. پھر اسی طرح میرا بہت ہی اچھا دوست تھا اور لاہور کا تھا, بہت ستھرا انسان اور بہت بڑا سرجن. اب 2021 میں میرے آنے سے 3 مہینے پہلے وہ ایک دم فوت ہو گیا. اب اس کا بھی کوئی رشتہ دار نہیں تھا. تو 33-34 سال کا لڑکا, ینگ لڑکا. تو خیر پھر اس کو مجھے 1 ہفتہ لگا ہے اس کی باڈی موو کرانے میں اپنے شہر, کیونکہ میرے شہر میں جہاں پہ میں رہتا تھا وہاں پہ پراپر مسجد تھی, مسلمان تھے. 1 ہفتے کے بعد اس کی باڈی آئی ہے. اس کو اپنے ہاتھوں سے میں نے غسل دیا ہے. پھر اس کو 70-80 بندہ میں نے اکٹھا کیا ہے, پراپر نماز جنازہ پڑھوائی ہے. کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا تھا نا 2013 میں نے کہا یار اس کے ساتھ میں نے نہیں ہونے دیا, اس کو میں نے اکیلے نہیں چھوڑنا. کہ ماں باپ اس کے لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ نہیں آ سکتے تھے. پھر مجھے 1 مہینہ لگا اس کی باڈی لاہور موو کرنے میں. تو جب یہ ہو رہا تھا سب کچھ میں انوالو تھا, تو میں نے کہا یار اگر خدا نخواستہ کل مجھے ہو گیا, چلو میں نے تو یار اس کا خیال کر دیا, میرا خیال کون رکھے گا. وہاں پہ ہوتی ہے نفس نفسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو دیٹ واز, مجھے جب وہ واقعہ ہوئے نا, ایک وہ واقعہ پھر یہ واقعہ, تو میں نے کہا یار زندگی کا کیا پتہ, خدا نے اتنا دیا ہے کہ روٹی کپڑا مکان بس گزارا ہو جائے گا. مجھے بڑی بڑی فینسی چیزوں کا شوق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا یہ بس زندگی میں موقع ملا ہے کہ آ کے پاکستان واپس آتے ہیں. کوئٹہ میں بھی میں ہاسپٹل بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو دیٹ گیوز یو پرپز ان لائف. تو یہ زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, لیکن میرا اس پہ کامل یقین ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہو تو خدا خود بخود راستے بنا لیتا ہے. اگر زندگی میں کوئی غم بھی آتا ہے, کوئی سیٹ بیک بھی آتا ہے نا, جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار ابھی جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں تو شاید وہ 2-3 واقعات جو میرے ساتھ برے ہوئے تھے اس میں خدا کی کوئی تھی مصلحت. تو اس چیز سے آپ کا ایمان تھوڑا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے, اور پھر وہی آپ کو زندگی کا ایک مقصد مل جاتا ہے. دیٹس ٹرو. مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ ہارورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں. جی, میں وہی نا کوئٹہ سے, پھر کیٹ کالج, پھر آغا خان, پھر US میں ساری ٹریننگ. دین آئی آلسو ڈیڈ ماسٹرز ان ہیلتھ کیئر مینجمنٹ فرام ہارورڈ. اب یہ ہیلتھ کیئر جو ہے نا, اس کی مینجمنٹ, اس کی بزنس سائڈ آف کہ کس طرح چلانا ہے ہاسپٹلس کو, سسٹمس کو, ہیلتھ کیئر پالیسی میکنگ میں. تو آئی تھاٹ دیٹ وی نیڈ پراپر ایجوکیشن ان اٹ. کتنے سال کا یہ تھا؟ یہ کوئی 2 سال کا تھا بoston میں. تو وہ میں نے کیا وہاں سے, ان ایڈیشن ٹو میری جو کارڈیالوجی کی پریکٹس تھی اس کے ساتھ میں نے وہ بھی کیا تھا. کیسا ہے ہارورڈ؟ I mean, of course, it's I think the best university in the world. کہ آپ نے 2 سال لگائے تو پاکستان کی یونیورسٹی میں آپ نے پڑھا ہے یا پھر پاکستان کی باقی یونیورسٹیز پہ آپ نے دیکھی ہیں, سو آپ کو ڈفرینس کیا دکھا ہے کلچر کا یا پھر پڑھائی کا؟ دیکھیے پڑھائی کا یہ ہے نا کہ
مین کچھ دیکھیں ڈفرینسز؟ بکس تو ہر جگہ ہوتی ہیں. Okay. بکس تو آج کل آپ آن لائن بھی پڑھ لیتے ہیں نا. جو یو ایس ایجوکیشن میں جو سب سے بہتر چیز ہے کہ وہ آپ کو کریٹیکل تھنکنگ سکھاتی ہے, جو کہ ہمارے یہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو نہیں کرتی نا. یہاں پہ یہ ہے کہ بس یہ بک ہے, پڑھ لیا, رٹ لو, یہ بک میں یہ لکھا ہوا یہی صحیح ہے. کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے. میرا جو اپنی ذاتی آبزرویشن ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. آپ نے کوئی مجھے اوپینین دے دیا اپنا, تو میں سوچوں کہ میں نے آپ سنتے ہی اس پر جو ہے فوراً ایمان نہیں لے کر آیا میں, ٹھیک ہے, اپنا سوچا, اور دین آپ نے جو اوپینین مجھے دیا ہے اس حوالے سے سوچا کہ یار یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر صحیح ہے تو میں نے ایگری کر لیا, اگر مجھے لگتا ہے نہیں صحیح نہیں ہے تو پھر میں نے اپنا اوپینین دے دیا. بالکل, دس از کریٹیکل تھنکنگ, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, صحیح غلط میں فرق. بالکل. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی میچورٹی ہونی چاہیے کہ آپ کی دوسرے کی اوپینین بھی سنیں, اگر آپ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں لیکن آپ اسی رسپیکٹ کریں. ایک دائرہ ہوتا ہے جو کہ بڑا ضروری ہے, اس کو کہتے ہیں تہذیب کا دائرہ. تہذیب کا دائرہ. لیکن سب سے وہی بات ہے نا کہ آپ کو من و ان کوئی چیز بتائی جاتی ہے اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, سوال کرنا چاہیے, اور جو ہے ڈفرینٹ آپشنس کو دیکھنا چاہیے, ڈبیٹ کرنا چاہیے, اور ڈبیٹ بھی آپ مہذب طریقے سے کریں. وہی دائرہ. تو یہ چیز فرق ہوتی ہے کہ اور پھر جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا بٹوین دا ٹیچر اینڈ دا اسٹوڈنٹ. اب پاکستان میں وہ ہمارا یہ ہے نا کہ بس ٹیچر ماں باپ کی طرح ہوتا ہے, ٹیچر جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, عزت کرنی چاہیے. اب یو ایس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ٹیچر از آلسو کائنڈ آف انٹریکٹیو. آپ ٹیچر کے ساتھ بھی بحث کر سکتے ہیں, آپ ٹیچر کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں, اور وہ ٹیچر اس طرح ہوتے ہیں کہ اسی چیلنج میں آپ کو اس طرح جو ہے کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں سکھا دیتے ہیں. تو یہ ویسٹرن سوسائٹی میں جو ہم کہتے ہیں نا فریڈم آف اسپیچ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کہ اگر آپ جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے آپ کریں, کیونکہ جب اسی طرح بحث کرنے سے, ڈبیٹ کرنے سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. لیکن اگر ہر ایک اپنے اپنے اوپینین میں ڈٹ جائے اور اس پہ لڑنا شروع کر دیں, اٹ ڈز ناٹ گو اینی ویئر. پکا اوپینیٹڈ ہو گئے اور مجھے ڈھیٹ ہوں میں تو ہلنا ہی نہیں. یہ میری انا کا مسئلہ ہے, ذات کا مسئلہ ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ لک ایٹ ادر پیپلس ویو اینڈ اوپینین. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اور ڈس ایگری کریں, مسئلہ نہیں ہے. اور پھر میں جو ہر چیز میں دیکھتا ہوں, جس بھی چھوٹے ادارے سے لے کے, کارپوریٹ سے لے کے, اسکول سے لے کے, ایک ہمارے ہاں مائنڈ سیٹ ہے کہ جو لیڈرشپ جو ہم کہتے ہیں, دیر از نو کانسیپٹ آف سروینٹ لیڈرشپ, اٹس مور آف ڈکٹیٹوریل لیڈرشپ. مطلب ہر ایک اپنے اسفیئر میں, اگر کوئی اسکول کا وہ بھی ہے, ماسٹرز وہ بھی ہے, مائی وے اور دا ہائی وے, یو نو, ہی از لائک اے باس, ہی ٹیلز یو واٹ ٹو ڈو, رائٹ. اب یہ آپ لے جائیں جو بھی سیکٹر ہیں, بینکنگ سے لے کے گورنمنٹ لیول تک, ہر ایک اپنی فیلڈ میں ڈکٹیٹر بننا چاہتا ہے, اینڈ ہی شوڈ آرڈر پیپل اراؤنڈ انسٹیڈ آف اے سرونٹ لیڈرشپ کہ جو سب کو چلاتا ہے ساتھ میں. ہی بیکمس پارٹ آف دا ٹیم. So there's a boss leadership, there's a servant leadership. Very good. And that's what we need, a servant leadership. Very good. And that is lacking. کوئی concept ہی نہیں ہے. کیونکہ if you are a person, you are out there, you are part of the team, you are seen visible, you are nice to the people, you motivate your team. وہ concept نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پہ یہ کہتے ہیں بس اس کو میں نے کیا کہتے ہیں ڈنڈا دیا تو یہ کام کرے گا. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. کوئی اور بھی طریقے ہوتے ہیں. There are other leadership models as well. تو that is something that is lacking in Pakistan. وہ چیز میں نے بہت دیکھی ہے یو ایس میں. یو نو دس از کہ جو سرونٹ, اسپیشلی جو ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں, یو نیڈ دیٹ ٹائپ آف لیڈرشپ, سرونٹ لیڈرشپ, بیکاز اٹس ویری دی ہیلتھ کیئر کی جو انڈسٹری ہوتی ہے اٹس ویری ہیومن ڈپینڈنٹ. اس میں آپ کے جو زیادہ تر آپ کی وہ اسٹافنگ زیادہ ہوتی ہے کمپیئر ٹو ادر انڈسٹریز. سو یو نیڈ اے لیڈر ہو از ناٹ اے ڈکٹیٹر, یو نیڈ اے لیڈر ہو از اے ٹیم پلیئر ہو موٹیویٹس ادرس. ہمارے یہاں تو سمپل ورڈ ہے, اللہ معاف کریں, فرعون والا سین ہے. تو ہر فیلڈ میں ہر جگہ, ہر ادارے, چھوٹے سے لے کے بڑے تک. لیکن بس یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یار اگر میں اسٹرانگ ہوں, میں باس ہوں, یو نو, پیپل وڈ ریسپیکٹ می. یو نو دیر از اے ڈفرنس بٹوین ریسپیکٹ اینڈ فیئر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. You know, and there is a big difference. It's a big difference. I mean, fear can motivate people to some extent, right? And جو رسپیکٹ ہے, یو نو, اینڈ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. اور رسپیکٹ میں آ کے پھر پیپل دے کین ورک بیانڈ دیئر لمٹس فار یو once you gain their respect, right? So but you have to get to that point to like motivate people and, you know, make them
بی پارٹ آف دا ٹیم, اس کو موٹیویٹ کریں, ان کو شاباش دیں, ان کو بیٹھ کے انکریج کریں. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین اگریسو لیڈرشپ اینڈ اسرٹیو لیڈرشپ. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اگریسو, یو کین بی اسرٹیو بٹ یو شوڈ ناٹ بی اگریسو. ڈفرنس بٹوین دیز ٹو. ہم پہلے بات کرتے ہیں NICVD کرتا کیا ہے؟ یار NICVD جو ہے, میں تو کہتا ہوں اٹس اے میریکل ان کراچی. معجزہ. ہاں, مطلب آپ مجھے بتائیں دنیا میں کہیں پہ یار آپ 30-35 سال کے ہو, جو کراچی میں بہت ہو رہا ہے میجر ہارٹ اٹیک ہو, جس میں آپ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, آپ نے جلد سے جلد ہاسپٹل میں جا کے اینجیوپلاسٹی کرنی ہوتی ہے, اور 8-10 لاکھ کا خرچہ آتا ہے یہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں, اور آپ NICVD میں جاتے ہیں ایمرجنسی روم میں, کیش کاؤنٹر نہیں ہے, آپ کو ڈائگنوز کرتے ہیں فوراً لے جاتے ہیں اور اینجیوپلاسٹی کر لیتے ہیں. تو اینڈ اٹ سیوز یور لائف. سو آئی تھنک دس از اے میریکل اینڈ فری آف کاسٹ. بالکل فری آف کاسٹ. یس. اور آپ کسی بھی کراچی میں آپ کسی بھی فیملی سے پوچھ لیں, ان کی امیڈیٹ فیملی یا ان کی ڈسٹنٹ فیملی, دے ہیو بین ٹو NICVD ایٹ سم پوائنٹ. 100% بالکل اگری کرتا ہوں. نو انسٹیٹیوٹ از پرفیکٹ, کوئی بھی پرفیکٹ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے پاکستان میں, بٹ آپ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں. NICVD از آلسو ناٹ 100% پرفیکٹ, بٹ دیر از اے لاٹ آف گڈ ورک گوئنگ آن. کوئی فری میں علاج نہیں کرتا اس طرح آپ کا. پلس بچوں کی, چھوٹے چھوٹے بچوں کی, 2 سال کے بچوں کی فری میں سرجریز ہو رہی ہے, اوپن ہارٹ. کہاں پہ ہوتا ہے یہ؟ تو یہاں پہ ہو رہا ہے, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ, اور فری آف کاسٹ ہو رہی ہے, سندھ گورنمنٹ کروا رہی ہے. تو آئی تھنک وی شوڈ اپریشیٹ اٹ. آئی تھنک اس طرح کے اور ہونے چاہیے. بالکل ہونے چاہیے, ظاہری بات ہے بجٹ بھی بہت ہے, بٹ آئی تھنک یہ ہوتی ہے اس پہ پرائیورٹیز پہ آ جاتی ہے. اب جس طرح میرے خیال میں جو ایکسیس ہوتی ہے نا, اچھی صحت کا ایکسیس, یہ ایک بیسک ہیومن نیڈ بھی ہے اور ایک بیسک ہیومن رائٹ بھی ہے. ہر انسان کا بیسک ہیومن رائٹ ہے کہ اس کو علاج کا ایکسیس ہونا چاہیے. تو اگر ہم دے رہے ہیں ان کو, جس طرح روٹی ہوتی ہے بیسک نیڈ, یا کپڑے ہوتے ہیں بیسک نیڈ, ہیلتھ کیئر از آلسو اے بیسک نیڈ. تو اگر گورنمنٹ نہ پرووائڈ کرے تو پھر گورنمنٹ کا کیا کام ہے؟ تو یہ گورنمنٹ کی پرائیورٹیز پہ آ جاتی ہے. انسٹیڈ آف اسپینڈنگ منی, اگر وہ ہیلتھ کیئر پہ اسپینڈ کر رہی ہے, کوئی 35 سال کا بندہ ہے جس پہ فیملی ڈپینڈ کر رہی ہے, وہ مر رہا ہے, اس کو ہم فری میں علاج کروا کے اس کی زندگی بچاتے ہیں, تو ہم پوری فیملی کی زندگی بچا رہے ہیں نا اس میں, صرف اس بندے کی تو نہیں بچا رہے ہیں. اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے وہاں پہ؟ ہاں اینجیوپلاسٹی. اور اس کے علاوہ کیا کیا ہوتا ہے؟ اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کو فالج ہو, فالج بھی یہی ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ فالج ہو پوری زندگی کے لیے, آپ کا زندگی کا کیا کہتے ہیں جسم کا آدھا حصہ کام نہیں کر رہا, تو اس کے لیے بھی اگر آپ 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے اندر فوراً پہنچ جائیں NICVD میں, ہم کیتھیٹرز ڈالتے ہیں دماغ کے اندر, جو خون کا لوتھڑا بنا ہوتا ہے اس کو نکال لیتے ہیں, اینڈ وی کین سیو پرسنز لائف. اور فالج سے جو بھی آپ کے آفٹر افیکٹس آئیں گے کہ ہاتھ کام نہیں کر رہا, وہ اس سے آپ کی جو ہے بچت ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہے فالج کا بھی علاج ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بچوں کی جو سرجریز ہوتی ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں وہاں پہ, بڑوں کی اوپن ہارٹ سرجریز ہو رہی ہیں. اب اوپن ہارٹ سرجریز ہو رہی ہے, ویولر سرجریز ہو رہی ہے. اب صرف بچوں کی ہوتی ہے نا, کبھی کبھار جب پیدا ہوتے ہیں دل میں سوراخ ہوتے ہیں, ان کی سرجریز ہو رہی ہیں وہاں پہ. تو اٹس اے ویری کمپریہنسو پروگرام. اور کیونکہ میں اپنا تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا, میرے ایک کزن ہے, ان کے ساتھ ہوا تھا. ہی از اونلی 36-37, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, ایک طرح سے دیکھا جائے تو ینگ ہی ہوتا ہے, اور ینگ ہوتا ہے, اور پھر جس طرح کی اس کا باڈی ٹائپ ہے تو بالکل ینگ لڑکا. اچانک دل میں درد ہوا, ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آ رہا تھا کیا ہوا. لے کر گئے فوراً دوسرے ہاسپٹل. انہوں نے بولا کہ یار یہ تو کارڈیو کا ایشو لگ رہا ہے, یہ تو دل کا مسئلہ لگ رہا ہے, اس کو فوراً NICVD لے کر آؤ. NICVD لے کر گئے تو الحمد للہ آئی انڈرسٹینڈ کہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, رش بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک وہ میں یہ بھی نوٹس کرتا ہوں کہ شاید ان کو آپ لوگوں نے یہ چیز بتائی ہوئی ہے کہ پیشنٹ دیکھ کر جو آپ نے پرائیورٹی دینی ہے فوراً نا, تو اگر بہت زیادہ کریٹیکل پیشنٹ فوراً اس کو ٹائم مل جاتا ہے. تو میں نے نوٹس یہ کیا کہ 2 سے 3 منٹ کے اندر نا اس کو فوراً بیڈ پر لے کر آ گئے, اور فوراً ڈیسائڈ کیا انہوں نے اینجیوپلاسٹی کرنے کا. پہلے اینجیوگرافی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے فوراً ڈیسائڈ کیا کہ اس کو اینجیوپلاسٹی ہوگی, اور آپ ہاں کریں, یس کریں, نو کریں. انہوں نے یس کیا میری فیملی نے, اور اس کے بعد جو ہے فوراً اس کی اینجیوپلاسٹی ہوئی. اینڈ دین پھر اس کے بعد دوبارہ کچھ ٹائم بعد دوبارہ اس کو تکلیف ہوئی تھی, واپس آئے,
تو انہوں نے بولا کہ یہ مسئلہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے, تو پیس میکر لگے. آئی ڈونٹ نو اس کی کیا ڈیٹیلز ہوتی ہیں, مجھے تو خیر نہیں پتا, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کو زیادہ پتا ہوگا. اس میں یہ ہوتا ہے پرائیورٹائز ہوتا ہے. جب میجر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا, کہ جس میں ایک جو ہوتی ہے شریان وہ 100% بند ہو جاتی ہے, اس میں آپ نے فوراً اوپر لے جانا ہوتا ہے. تو وہ جو اس کو کہتے ہیں ST ایلیویشن MI, تو اس میں تو NICVD میں 1 منٹ بھی اس میں آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا, جیسے ہی ڈائگنوز ہوتا ہے اوپر لے جاتے ہیں. اب جن مریضوں میں میجر ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا, مائنر ہوتا ہے, اس کو پھر ہم ایڈمٹ کرتے ہیں لیکن پرائیورٹائز نہیں کرتے. اس کی انجیوگرافی ہم 24 گھنٹے کے بعد یا 48 گھنٹے کے بعد, جو ہماری گائیڈ لائن کہتی ہے. گائیڈ لائن آف کورس. ہاں, لیکن جو میجر ہارٹ اٹیک ہے وہ تو بالکل فوراً جا رہے ہوتے ہیں, اور دن میں ہم 50-60 کرتے ہیں. یہاں پہ بہت ہی بزی ہے, اور کراچی میں بس ہارٹ ڈیزیز وہی ہارٹ ڈیزیز پہ میں ڈیٹیل میں بات کروں گا, بہت زیادہ ہے یہاں پہ, یہ بہت ہی خطرناک ٹاپک ہے. NICVD کا مجھے تھوڑا بجٹ بتائیں کتنا ہے؟ سال کا کوئی 12 سے 15 ارب روپے ہے. 12 سے 15 ارب حکومت دے رہی ہوتی ہے, اور یہ بہت ہی سندھ گورنمنٹ سے تو میں بے انتہا اختلاف کر رہا ہوتا ہوں. صبح شام اختلاف چل رہا ہوتا ہے میرا, صبح شام جو ہے نا مجھے میرے الگ ان سے جو ہے نا مسئلہ چل رہا ہے, کہ ظاہر ہے کراچی کے الگ حالات ہیں, لیکن جہاں کریڈٹ بنتا ہے وہاں دیتا ہوں میں بھائی, سیدھی سی بات ہے. بالکل اپنے آپ کو وہی والی بات ہے کہ اکڑ نہیں ہے کہ نہیں یار غلط ہے تو غلط ہے. تو کچھ جگہیں ہیں جہاں پر کام ہو رہا ہے, NICVD اس میں سے ایک بہت بڑا ایک ادارہ ہے, اور امیزنگ, اٹس امیزنگ. دیکھیں 12-15 ارب کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ صرف نہیں NICVD کراچی ہے, ہمارے 10 ہاسپٹلز ہیں. NICVD سکر, لاڑکانہ, مٹھی, تھر کے ریگستان کے درمیان میں مٹھی میں بھی ہم انجیوگرافی کر رہے ہیں. حیدرآباد انجیوگرافی انجیوپلاسٹی ہو رہی ہے. ہاں 10 ہاسپٹلس. پھر جو آپ کا سکر ہے وہاں پہ اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے, ٹڈو محمد خان میں اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے. تو یہ آپ جو ہے نا 10-15 ارب, یہ نہیں NICVD, پورے کے 10 ہاسپٹل اور 24 چیسٹ پین یونٹ چل رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا برج کے نیچے یہاں پہ آپ جائیں, آپ کو NICVD کی کنٹینر نظر, وہاں پہ 24 گھنٹے ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے. آپ کو چیسٹ پین ہو نا, اگر آپ یہاں پہ NICVD بہت دور ہے 2 گھنٹے, آپ یہاں پہ جائیں, چیسٹ پین, ڈاکٹر آئے گا, آپ کی ECG کرے گا, ڈائگنوز کرے گا بھائی آپ کو میجر ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا ہے آپ کو دوائیاں دیں گے, فوراً شپ کر دیں گے. تو یہ ایسی سہولت ہے کہ کراچی میں ٹریفک کنجیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس کے لیے ہم نے ہر جگہ کنٹینر بنانی ہے, تاکہ جو ہارٹ کی ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم آپ کے ڈور سٹیپس پہ دیں. واو. چاہے یا کراچی میں آپ ناگن چورنگی میں بیٹھے ہو, یا آپ جا کے مٹھی ترپار کر کے ریگستان میں بیٹھے ہو, ہم نے وہاں پہ بھی آپ کو وہ جو ہے انجیوگرافی کی سہولت دے دی ہے. سو دس از اے بگ نیٹ ورک. تو یہ بڑا اچھا کیا, کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا ریزن میں یہ دیکھتا ہوں کہ پہلے آئی ڈونٹ نو, کیونکہ آپ لوگوں نے پلان تو کیا ہے تو اس کا سلو رزلٹ ملے گا. رائٹ. تو بہت زیادہ جب پریشر بڑھ جاتا ہے, اسپیشلی کراچی سے باہر بلوچستان اینڈ دین اندرون سندھ کا ایک بہت بڑا پریشر بڑھ جاتا ہے, اینڈ دین NICVD اکیلا ہے, تو کتنا پریشر برداشت کرے گا. تو لوگ شہروں سے اپنے نکلے ہی نہیں ہیں, ان کے شہروں میں اگر ان کو مل جائے تو یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے, ضروری بھی ہے. ہم کر رہے ہیں, ہم آلریڈی کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے اب یہ ہم کہتے ہیں کہ اٹ از ون آف دا لارجسٹ کارڈیک نیٹ ورک ان دا ورلڈ. وہ پوری دنیا میں اتنا بڑا نہیں ہے. اب جو ہم یہاں پہ اسٹینٹ یوز کرتے ہیں نا میٹرونک کے, ہم ان کی پوری دنیا میں نمبر 1 اکاؤنٹ ہے ان ٹرمز آف والیوم. اتنا والیوم ہم استعمال کرتے ہیں اپنے NICVD کے نیٹ ورک میں پوری دنیا میں. یہ امریکن کمپنی ہے. تو وی آر ون آف دا لارجسٹ کارڈیک نیٹ ورکس ان دا ورلڈ, اینڈ اٹ ہیز ہیپن ہیئر. ہاں, کیونکہ جس کمپنی کا نام لیا ہے اس کمپنی میں میرا دوست کام کرتا ہے, تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ہمارا سب سے بڑا کلائنٹ ہے NICVD, پوری دنیا میں سب سے بڑا کلائنٹ ہے. US اوریجنل, کوئی کام نہیں غلط اس میں, سیدھا, اور بہت مہنگا ہوتا ہے یار باس, مطلب مہنگا ہوتا ہے. اور وہی ہے نا, جب آپ اتنا والیوم دیتے ہیں نا, اکانومی آف اسکیل, تو ظاہری بات ہے اسٹینٹ کی پرائز بھی نیچے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ میٹرونک وی آر دیر ون آف دا لارجسٹ کنزیومرز ان دا ورلڈ, اور ہمیں اچھی پرائز پہ بھی دیتے ہیں بیکاز آف آور والیوم. بٹ اسٹل ویری ایکسپینسو. یس آف کورس, آئی مین دا US از ویری ایکسپینسو. زبردست یار. اب مجھے مسئلہ بتائیں کہ یار دیکھیں یہ تو ہے, اب ذرا ہم تھوڑا روٹ کاز کی طرف جائیں گے کہ یہ مسئلہ کیوں اتنا زیادہ کریٹ ہو رہا ہے, اسپیشلی ینگ لوگوں میں. ہارٹ اٹیک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پورے پاکستان میں. اٹ از این ایپیڈیمک آئی وڈ سے. سو واٹ از دا, تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں کہ کیا پرابلم ہے اس میں. ایوری پاکستان میں ہر 4 سیکنڈ کے بعد ایک ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, اور ہر گھنٹے میں 50 لوگ ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے مر رہے ہیں. مطلب اگر ہم 4 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو رہے ہیں تو ایک ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے پاکستان میں, اور ہر گھنٹے میں 50 لوگ مر رہے ہیں ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے. اتنا زیادہ کامن ہے اس وقت پاکستان میں.
بہت سی وجوہات ہیں، اور اس میں جو ہماری ڈائٹری پیٹرنز ہیں، کاربوہائیڈریٹ رچ، ان ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، اسپیشلی کراچی میں کوئی پراپر فٹ پاتھ نہیں ہے، پارکس نہیں ہیں. اس کے علاوہ ٹرو صحیح کہنا ہے، کیونکہ واکیبل جگہیں نہیں ہیں ہمارے پاس. تو اس میں ڈائبٹیز کی انسیڈنس بڑھ رہی ہے، ہائی بلڈ پریشر لوگوں کو ڈائگنوز ہوتا ہے، پراپرلی ٹریٹ نہیں ہوتا. پھر اس کے علاوہ جو ایک بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ جو اگر آپ ساؤتھ ایشین ہیں، اگر آپ پاکستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہے، انڈین ہے، آپ میں ویسے ہی آٹومیٹکلی ہارٹ ڈیزیز زیادہ ہوتی ہے. یہ ایتھنیسٹی جینیٹک ہے ہمارے اندر ساؤتھ ایشینز میں. تو دیٹ از آلسو ون آف دا ریزنس کہ ان ملکوں میں، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا میں اس وقت ہارٹ ڈیزیز بہت زیادہ ہے، اسپیشلی پاکستانیز میں تو بہت زیادہ ہے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں آن دا گراؤنڈ. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہوتی ہے، ہارٹ ڈیزیز از ناٹ جسٹ ون فیکٹر. پھر کراچی میں کیوں زیادہ ہے، مطلب ان سب ریزنس کے علاوہ جو ہماری کراچی میں جو ہمارا لیونگ سٹائل ہے، جو ہم رات کے 3 بجے تک جاگے ہوتے ہیں، پھر دن کو لیٹ جاگتے ہیں، رات کو 2 بجے کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، جو نارمل سرکیڈین ردم جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ نہیں ہوتی. جب آپ کی سلیپ ایب نارمل ہوتی ہے، سلیپ پیٹرن نارمل نہیں ہوتا، آپ میں جو اسٹریس ہارمونز ہیں جس کو کہتے ہیں کورٹیسول، وہ بڑھ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اور یوتھ میں بہت زیادہ ہے، یوتھ میں بہت زیادہ ینگ ایج میں ہو رہی ہے. یہاں پہ 25 سال، 30 سال، 35 سال. وہی جو میں پہلے بات کر رہا تھا، آپ جائیں شارع فیصل پہ، فیمس کرکٹرز ہوں گے، ایکٹرز بیٹھ کے میک ڈونلڈ کھا رہے ہوں گے بورڈ پہ، یا کوک پی رہے ہوں گے. تو ظاہری بات ہے ینگ ایج میں یہی میسج آئے گا کہ یار یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لانگ ٹرم افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ہارٹ ڈیزیز بہت ینگ ایج میں اسٹارٹ ہوتی ہے، اگر آپ کا ڈائٹ صحیح نہیں ہو، مطلب جو ایتھروسکلوروسس ہوتی ہے نا، بلاکیج، وہ کوئی 12-13 سال سے بننی شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ دل کے اندر. بلاکیج سلو ڈیولپ ہونے جاتی ینگ ایج میں 12-13 سال. تو جب 12-13 سال کے لوگ جب دیکھتے ہیں اپنے جو آئیڈلز ہوتے ہیں وہ جو سوڈاز پی رہے ہیں یا برگرز کھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ تو نارمل ڈائٹ ہے، تو ان کا زندگی کا وہ بن جاتا ہے، حصہ بن جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہارٹ ڈیزیز پریونشن ہے اس پہ زیادہ فوکس دیں، اپنی یوتھ کو ایجوکیٹ کریں. ہمارے جو ایتھلیٹس ہیں وہ بجائے کچھ انہیلدی ایٹنگ ہیبٹس کو پروموٹ کرنے کے بجائے ہیلدی ہیبٹس کو پروموٹ کریں. یہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ ایکٹر ہو یا کرکٹر ہو یا اسپورٹس مین ہو، یا آپ کی طرح کے جو یوٹیوبرز ہوں یا جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، ان کو یہ جو ہے بالکل میسج دینا چاہیے ہماری یوتھ کو. دس از اے بگ پرابلم. یا کیونکہ جب میری فیملی میں یہ ہوا تو پھر میرے لیے بہت بڑا کنسرن بن گیا. اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، لٹرلی 1 سال پرانی بات ہے. مطلب لوگ وہی ہوتا ہے جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کے بعد پریونشن پہ آ جاتے ہیں. تو آپ پہلے سے ایجوکیٹ کریں، بچوں کو ایجوکیٹ کریں. بہت لیٹ ہو جاتا ہے، بہت لیٹ ہو جاتا ہے. وہی ہے نا کہ اگر لائف از ناٹ دا سیم. چلے آپ شکر ہے نا یہاں کراچی میں آپ جائیں NICVD میں، کم سے کم آپ کی زندگی بچت ہو جائے گی. آپ دوسرے شہروں میں جائیں جہاں پہ انجیوپلاسٹی نہیں ہے، وہاں تو مر جاتے ہیں لوگ. تو پھر یہ نہیں کہ صرف ایک انسان نہیں مرتا، وہ ایک بندہ ہوتا ہے 30-35 سال کا، اس پہ فیملی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. جس بہن کی شادی نہیں ہوئی وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، بڑے ماں باپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو وہ سارے افیکٹ ہوتے ہیں. اور 30-35 سال کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو آپ کی ریسنٹ شادی ہوئی ہے، اینڈ دین آپ کے بچے ہیں، چھوٹے بہت چھوٹے ہیں. یس. تو یہ نا کہ اس کے یہ نہیں ہوتا ہارٹ ڈیزیز صرف آپ کو افیکٹ کرتی ہے، آپ کی پورے خاندان کو افیکٹ کرتی ہے. پھر تو آئی تھنک دا بگیسٹ ٹریٹمنٹ جو آپ کا ہوتا ہے نا، احتیاط علاج سے بہتر ہے. احتیاط علاج سے سستی بھی ہے. تو آپ احتیاط پہ توجہ دیں، پہلے سے چیز کو پروموٹ کریں، ہیلدی لیونگ کو پروموٹ کریں. ینگ ایج میں ہمارے ایتھلیٹس کو کرنا چاہیے، ہمارے ایکٹر ایکٹریسز کو کرنا چاہیے، سوشل ایکٹیوسٹ، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو کرنا چاہیے. یہ چیز جو ہماری آج کنورسیشن ہوتی ہے، آئی تھنک دس از آلسو پارٹ آف اٹ. وی آر ڈوئنگ آور پارٹ ان ڈوئنگ دس. کائنڈ آف آئی ایگری ود دس. اور میں پوڈ کاسٹ کرنے کا یہ ریزن ہی یہی ہوتا ہے کہ میں بھی تھوڑا سمجھوں اس چیز کو کہ کس طرح سے ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں اپنے اینڈ سے. اور آئی تھنک اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ کی جا سکتے ہیں، لیکن میں تو خیر پریشان ہو گیا ہوں سن کر، کیونکہ آپ نے جب بولا 4 سیکنڈ میں ایک ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور 1 گھنٹے میں 50 لوگ مر رہے ہیں مطلب پورے پاکستان. بلڈی ہیل یار. اور یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، ناٹ اونلی کراچی. پورے پاکستان، کراچی میں کچھ زیادہ ہی ہے شاید. میں یہاں پہ ایک بزیسٹ کارڈیک سینٹر میں کام کر رہا ہوں، بٹ آئی تھنک اٹس ویری کامن ان کراچی. لیکن ہم اسٹارٹس دیکھیں گے تو آئی ڈونٹ نو کس شہر کا زیادہ ہے، کس شہر کا کم ہے. یہاں پہ ڈائٹری وہی ہے نا کہ ان ایکٹیویٹی، پھر لوگوں کے اسٹریس لیولس بہت زیادہ ہیں، 2-3 جابس کرتے ہیں. میک ڈونلڈس کوک کے علاوہ بھی ہمارا جو کھانا ہے نا،
وہ کاربوہائیڈریٹ رچ ہے نا وہ تو. ہاں گھی اب اور اس برانڈس کا میں نام نہیں لینا چاہتا تھا بٹ اٹس دا فیکٹ رائٹ. تو یہ کرتے ہیں مطلب لیکن ہر طرح کا کھانا ہمارا جو ہے وہ قورمہ بریانی تو سارے کاربوہائیڈریٹ رچ مجھے بہت پسند ہے, کم کھاؤں گا کھائیں مطلب اس میں کہتے ہیں اعتدال ہر چیز میں میانہ روی اچھی بات ہے. آپ اس میں اچھی ڈائٹ بھی ڈالیں, اس میں میڈیٹرینین ڈائٹ پسند ہے اور فروٹ ویجیٹیبلس بھی ساتھ ڈالیں, ایکسرسائز کیا کریں. سلیپ از ویری امپورٹنٹ. سلیپ پہ ہم توجہ نہیں دیتے نا. ایک کنسسٹنٹ نارمل پیٹرن ہونا چاہیے سونے کا ہر دن, ٹھیک ہے نا. تو جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کی نارمل ہیلتھ کے لیے. اوکے نتھنگ اگینسٹ میکڈونلڈز اینڈ کوک. اعتدال کے ساتھ آپ پی سکتے ہیں, اعتدال کے ساتھ کھا سکتے ہیں, کیونکہ اگر زائد نہاری کی بات چل رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ میں چھوڑ سکتا ہوں زندگی میں, ٹھیک ہے. پھر زندگی جینے کا مقصد میرا شاید ختم ہو جائے گا. لیکن جو آپ نے لفظ استعمال کیا اعتدال, یہ بہت اچھا لفظ ہے کہ اپنی زندگی کی انیکٹیوٹی کو تھوڑا سا ختم کیا جائے, ٹھیک ہے. آپ نہاری کھائیں ہفتے میں ایک دفعہ, لیکن ایکسرسائز بھی کریں, کچھ ہیلدی ہفتے میں ایک دفعہ مطلب ہر چیز کا ایک وہ بیلنس رکھنا چاہیے, ضروری ہے. کیونکہ ہم بالکل ایکسٹریم کی بات نہیں کر رہے کہ بل آ جاؤ بھائی پتوں پہ آ جاؤ, جیل کا کھانا کھا رہے ہیں, پتے کھا رہے ہیں, دیٹس ناٹ, دس از ایکسٹریم, ٹھیک ہے. ہم اعتدال کی بات کر رہے ہیں, تو اعتدال میں ہفتے میں ایک بار اس طرح کی اس قسم کی چیز, خطرناک چیز کھا لی جائے, ٹھیک ہے, اپنے دل کو سکون کے لیے, اپنی زبان کے سکون کے لیے. اور مجھے تو بہت مزہ آتا ہے, لیکن ساتھ میں ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے, زبردست یار. اور آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. تو ابھی آنے والے وقت میں ذرا فیوچر پلانس کے بارے میں بات کروں, کیونکہ گفتگو کا اختتام ہم اسی طرح سے کریں گے. تو مجھے بتائیں کہ آنے والے وقت میں کیا پلان ہے؟ میرا پلان یہ ایک تو میرا پورا فوکس ہے کہ NICVD میں ایک پراپر آرگنائزیشن اسٹرکچر لے آئیں, اور ایک ایسا سسٹم لے آئیں کہ سہیل خان کل ہو نہ ہو لیکن ادارہ ہمیشہ چلتا رہے ایک پراپر سسٹمز کے ساتھ. اور دوسرا جو میرا اپنا پرسنل فیملی پروجیکٹ ہے کوئٹہ میں, ایک آریہ میڈیکل سینٹر, یہ 250 بیڈ کا ہاسپٹل ہے, وہ بن چکا ہے تقریباً 3-4 سال سے ہم بنا رہے تھے. آریہ کا کیا مطلب ہے؟ آریہ میری چھوٹی بیٹی کا نام ہے, ARIA, اٹ مینز اے پرنسس. آریہ گیم آف تھرونز میں تھی, آریہ اسٹارک. وہ آئی ایم اے بگ گیم آف تھرونز فین. نو وے, میں نے الگ پوڈ کاسٹ کروں گا. وہ میں نے میں بس ایک چیز مجھے پسند آتی ہے, میں نے وہ پورے 8 سیزن تھے, وہ کوئی 5-6 دفعہ دیکھ چکا ہوں, بار بار دیکھتا ہوں. سارے ڈائلاگ مجھے یاد ہیں, میں تھوڑا زیادہ obsessive ہو جاتا ہوں. This has a happy ending. You haven't been paying attention. Yes. This is from تو سارے ڈائلاگ مجھے یاد ہیں اس کے. رامزی بولٹن. اوکے, گیم آف تھرونز کے اسٹائل پہ اس کو اینڈ کرنا پڑے گا ہمیں پوڈ کاسٹ کو. سو یا تو پلان یہ ہے کہ بس وہ ہاسپٹل انشاءاللہ شروع کر دیں گے. وہی نا, کوئٹہ از ویری اگنورڈ, ہیلتھ کیئر سارے یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں کراچی میں. اور مجھے کبھی کبھار کوئی چیز نگیٹو ہوتی ہے نا, میں اس کو ہمیشہ لیتا ہوں موٹیویشن. تو مجھے یاد ہے 2 سال پہلے میں کراچی میں آیا تھا ایک بہت بڑے انسٹیٹیوٹ میں, تو ان کے بڑوں سے میں ملا تھا جو سب سے بڑے تھے ان کے. تو میں نے کہا یار میں کوئٹہ میں بنا رہا ہوں, ہمیں آپس میں بیٹھ کے کولیبریٹ کرنا چاہیے ایجوکیشن میں, اور جو بیچارے آ رہے ہیں کوئٹہ سے ہم دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں. تو میری سوچ یہ تھی کہ یار میں کوئٹہ میں بنا رہا ہوں, لوگ خوش ہوں گے کہ انڈر سروڈ ایریا ہے. کہتے ہیں آپ کیوں بنا رہے ہیں کوئٹہ میں, ہمارا تو اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا. کوئٹہ کے مریضوں کے لیے آسان ہے, وہ کراچی آتے ہیں, ایک کوچ ہوتی ہے 12 گھنٹے, یہاں پہ آ کے ہم سے علاج کرواتے ہیں, پھر تھوڑی بہت شاپنگ کر لیتے ہیں, اس کے بعد واپس کوئٹہ چلا جاتے ہیں. اٹس مور لائک میڈیکل ٹورزم فار دیم. کیا لفظ استعمال کیا یار, دیٹس سو سیڈ. میں نے کہا دل میں کہا دس از ناٹ میڈیکل ٹورزم. آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ, سوری ٹو سے دیٹ ورڈ. نہیں اٹس اوکے. تو میڈیکل ٹورزم ایک غریب بندہ یہاں کے بچہ بیمار ہو, 12 گھنٹے گاڑی میں بیٹھ کے آئے, صدر کے ہوٹلوں میں خوار ہو, یہ وہ میڈیکل ٹورزم کے لیے آتا ہے. میڈیکل ٹورزم یار, کوئی ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے آ رہا ہے یہاں پہ, یا کوئی جا رہا ہے ہانگ کانگ جا رہا ہے, ہاں اپنی پلاسٹک سرجری کروا رہے ہیں, وہ جو ہے نا دیر ور لاٹ آف چیلنجز. اور اسپیشلی کوئٹہ میں بس خدا کا شکر ہے نیت ہماری صاف تھی, بہت اچھے ڈاکٹرز ہمارے پاس آ رہے ہیں, جوائن کر رہے ہیں. اور جو ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنائیں کہ وہ وہاں کے ڈائنامکس چینج کر سکیں انشاءاللہ, اور لانگ لاسٹنگ ہو. اٹ شوڈ ناٹ بی ون مین ڈپینڈنٹ. آپ ایسا سسٹم لے آئے کہ وہ سہیل خان پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. اٹ شوڈ کیپ رننگ. دیٹس مائی گول. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ کے اس گول میں. اور میں تو بڑا مزہ آیا. اس طرح کی
لوگوں سے مل کے, اس طرح کے کرداروں سے مل کے نا, مجھے ظاہر امید ہوتی ہے, بہت زیادہ امید بڑھ جاتی ہے, کیونکہ امید آج کل کافی زیادہ ختم ہو رہی ہے سلو, تو وہ میں نہیں چاہتا کہ ختم ہو, بیکاز حالات بہت برے ہیں. تو آپ جیسے لوگ واپس آ گئے ہیں ماشاء اللہ سے, یہ بھی ایک بہت بڑا بہترین سائن ہے, اور ہم بھی یہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں, اور رہنا ہے اس حالات میں, اور یہیں سے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. دیکھیں انسان کو چلو برائیاں بہت ہیں, لیکن بس شکر کریں ہمارے پاس ملک ہے. ہم کوئی جو ہے در بدر نہیں ہوئے ابھی تک. ایسے بھی لوگ ہیں جو پوری دنیا میں در بدر پھر رہے ہیں نا. آپ سیریا کی ایگزامپل لیں, یا جو ہے لیبیا کی ایگزامپل لیں, ٹھیک ہے نا, کافی حالات خراب تھے, اور لوگ, ہمارا ملک ہے, چلے ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, ہماری کافی خامیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں. یہ ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اوپر سے تو لوگ نہیں آئیں گے ٹھیک کرنے کے لیے. تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, ہمارے حکمرانوں نے. آپ یہ سوال کرو بھئی آپ نے کیا کیا پاکستان کے لیے, رائٹ؟ سو یو شوڈ ڈو ان یور کیپیسٹی, اپنی کیپیسٹی میں جو آپ بہتر کر سکیں آپ کریں, جتنا کر سکتے ہیں جتنا کر سکیں کریں. تو یہی ایک ایک جو ہے قطرہ کر کے بارش ہوتی ہے نا, تو دیٹس یو شوڈ اسٹارٹ سم ویئر. ٹرو زبردست یار. سہیل بھائی بول دیا میں نے آپ کو کہ میں اتنا فارم میں آپ کے ساتھ پہلے آپ نے خان صاحب کی, ابھی سہیل بھائی پہ آ گئے. کیسے ہو گیا نا, 2 گھنٹے آپ سے بات کی تو ظاہر سی بات ہے ایک دوستی والی فیلنگ آ جاتی ہے. اچھا نہیں اچھی بات ہے یار. سہیل خان صاحب مت کہیں یار, صاحب اچھا نہیں لگتا مجھے. سہیل بھائی زبردست لگا آپ سے گفتگو کر کے, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ. شیور, تھینک یو, جزاک اللہ بہت بہت. السلام علیکم.